السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ میں آپ کو آج ایک سچی داستان سناؤں گا اور جس کا مشاہدہ کوئی بھی شخص خود بھی جا کر سکتا ہے، اور یہ واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے بڑا مقدس شہر بنارس ہے، اور بنارس شہر میں ہندوؤں کا سب سے معتبر دریا گنگا بہتا ہے۔ اس گنگا کے کنارے ایک مسجد ہے جس کا نام دھیر یارا کی مسجد ہے، اور اس مسجد کے متولی ہندوؤں کے پنڈت ہیں، اور مسجد کو ہندوؤں نے 400 سال پہلے تعمیر کیا اور اب تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر کیوں؟ تو اس سوال کو جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ پنڈت لالا رام کاسی کے پنڈتوں کا گھرانہ مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہزار تمناؤں کے بعد ادھیڑ عمر میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی، جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی۔ لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے، کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی اتالیق مقرر کر دیے گئے۔ قامت و رخ کی دلکشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خان نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک نہایت ظالم اور عیاش شخص تھا، اتنے دبدبے سے رہتا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن جاسوس نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع پہنچائی: حضور ناحق پریشان ہے، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شنکتلا اس کمل کا پھول ہے جو سارے جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے کاکل رخ کا اسیر ہو چکا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سیک کر چلے جاتے ہیں۔ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے روح پھیلے بدن کی رنگت جیسے کسی نے چاندی کا غازہ مل دیا۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب برہنی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا: تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ، اور یہ بھی خبر لے کے آؤ کہ وہ اپنے گھر سے کب باہر نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوس نے ساری تفصیلات فراہم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع پہنچائی: کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لبے دریا اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اشنان کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات و دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ آج کئی دن سے پنڈت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی، شکنتلا الگ منتظر۔ صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے تھے، بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ بہانہ چھپ سکے۔ بالآخر ایک دن ماں بیٹی دونوں بضد ہو گئی کہ اپنی پریشانیوں کی صحیح وجہ بتائیے۔ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کس فکر میں آپ اس قدر پریشان ہیں؟ پنڈت جی بولے: آج چھٹا دن ہے، اس کے 2 سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا، اس لیے کہ اس سنگ دل کی سرگرشت میں خوب واقف ہوں۔ بہرحال اس کی حکومت ہے، چار اور ناچار مجھے جانا پڑا۔ لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
اس کے سپاہی جھٹ پڑ گئے تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہے کہ شنکتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے، وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے جب کہ کسی کے گھر کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ پنڈت نے سلسلہ جاری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بات سن کر بے اختیار رونے لگا۔ بارہا مجھے اپنے خاندان کا ناموس یاد آ رہا تھا۔ بار بار میں سوچتا کہ آبرو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا، مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ مجھے اسی حال اور اضطراب میں چھوڑ کر وہ کہتا چلا گیا، ایک ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں شنکتلا کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لگی تو یاد رکھنا، میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے یہاں اٹھا کر لے آؤں گا۔ اور کان کھول کر سن لو، بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے الفاظ ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے مگر میری زبان کے الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ کہانی کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اگر یہ گریا و ماتم میں ماں اور بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئیں۔ عورت کا دل یوں ہی نازک ہوتا ہے، وہ بھی ماں کی ممتا گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ پنڈت کی آنکھوں کا آنسو جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایک دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے، جتنا رونا ہے رو لو۔ کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی کو ہم سے لے جائیں گے۔ کل ہمارے گھر سے شنکتلا کی آرتی اٹھے گی، ہماری آرزوؤں کا چمن تاراج ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شنکتلا اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ باپو جی، آشا نہ توڑو، وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ۔ بھگوان کی کرپا ہوگی تو یہ گرہ کٹ جائے گی، اور مان لو اگر وقت آ گیا ہے تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا کی چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے۔ بیٹی نے اصرار کر کے باپ کو خودکشی سے روک دیا۔ اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی، باپو جی آپ اتنا نراش نہ ہوں، تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ شنکتلا کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں ایک مہینے کی مہلت دو۔ دوسرے دن کوتوالی میں سپاہیوں کا دستہ تیار کھڑا تھا۔ ہاپتے کاپتے پنڈت جی پہنچ گئے۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا، شنکتلا کی ڈولی کہاں ہے؟ پنڈت نے لرزتے ہوئے جواب دیا، حضور وہ تو آپ کے چرنوں میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کرتے ہیں؟ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں بھی کرنا ہے، اس لیے سرکار ایک مہینے کی مہلت ہمیں عطا فرمائیے تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا موقع مل سکے۔ یہ غیر متوقع جواب سن کر بڈھے کوتوال کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا، ضرور تمہیں ایک مہینے کی مہلت ملے گی، لیکن اس کے بعد اب مہلت نہیں مل سکے گی، اس لیے تیاری جو کرنی ہے کر لو، اور دیکھو اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ پنڈت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شنکتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل کے اٹھے۔ اس نے اپنے تئیں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کا دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی۔ دوسرے دن شنکتلا نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی، شہزادے جس طرح لباس پہنتے ہیں بالکل ہو بہو اس طرح میرے لیے بھی 2 جوڑے تیار کرا دیجیے۔ چوڑی دار پاجامہ، انگرکھا، کبا نما زری پٹکا، کم خواف کا سفید امامہ۔ باپ نے 1-2 روز میں بیٹی کی خواہش پوری کر دی، لیکن باپ سخت حیران تھا، آخر مردوں کا پہرن لے کر وہ کیا کرے گی؟ بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا، اس لیے زبان کوئی دریافت کرنے کے لیے نہیں کھل رہی تھی۔ سارا سامان مکمل ہو چکنے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے ماں باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا، اب میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں، ٹھیک 1 مہینے سے 2 دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس کے درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چنتا نہ کریں، جہاں بھی رہوں گی محفوظ رہوں گی۔ میری گمشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ میرا سفر ضائع نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدایا ہوا تیز گھوڑا کھولا، سفر کے لوازمات سے اسے آراستہ کیا اور اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دہلی میں عید کی طرح چہل پہل ہو رہی تھی۔ گلی گلی سے علماء مشائخ کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرح رواں دواں تھے۔ علم و تقدس، طہارت و عرفاں کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بکھر گئے تھے۔
شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دو رویا صف باندھے سپاہی کھڑے تھے، شاہانہ کروفر کے ساتھ۔ شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ آگے آگے کلگیاں لگائے، ننگی تلواریں لیے ہوئے مصاحبین کا دستہ چل رہا تھا۔ شاہی سواری جدھر سے گزرتی، مبارک سلامت کی دعائیں فضا میں گونج اٹھتی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگزیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا خراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔ اب خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم صادر ہوا۔ عرض نویسی نے قلم بند کر لیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر عرضی پیش ہوئی، حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری سینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سر پر کم خواب کی دستار لپیٹے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچے، وہ اپنی عرضی کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے جو ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی، بار حیات سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کرو۔ شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ نوجوان قلعہ معلیٰ کی طرف چل پڑا۔ غازی محی الدین اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر فروکش ہوئے، نقیب نے اس نوجوان کو فوراً پیش کیا۔ سلطان نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے اپنا شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو دستار اتار کر یہ چادر اوڑھ لو۔ ایک نوجوان عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر سلطان نے کہا، اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ بات اب ضبط سے باہر ہو گئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے، دیالو مہاراج، میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سنواری ہوں کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات کی لڑکی ہوں۔ سلطان نے جواب دیا، جب تو اور بھی تم ہماری دل جوئی میرے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ بھید تم پر کھل جائے کہ اسلام اپنے فرما رواؤں کو کتنا فراخ دل بنا دیتا ہے اور جن قوموں کا وہ ذمہ لیتا ہے ان کے ساتھ کتنا اچھا حسن سلوک کرتا ہے۔ اس لیے یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم ایک برہمن زادی ہو، میرا جذبہ شفقت پھر تمہیں بیٹی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ شکنتلا یہ جواب سن کر حیرت و مسرت کی اتھاہ سمندر میں ڈوب گئی۔ سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک سرگزشت کو سنانا شروع کیا۔ سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا، ایک رنگ آتا اور ایک رنگ چلا جاتا، کبھی پلکیں بھیگ جاتی، کبھی فرط غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اسی عالم اضطراب میں کہانی تمام ہوئی۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا، 1 مہینے کی مہلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، تم فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو کہ فوراً تمہارے ڈھولے کا انتظام کر دیں۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی، بار بار وہ یہی سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب کوئی معمولی چیز نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ ماں باپ نہایت بے تابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی، ماں خوشی سے چیخی، شنکتلا آ گئی۔ بیٹی کو خیر و عافیت سے دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شنکتلا کا یہ گمنام سفر کچھ نہ کچھ رنگ ضرور لائے گا۔ رات کے وقت ماں نے شنکتلا کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے دریافت کیا، بیٹی تو اتنے دن کہاں تھی؟ اب تو بتا دے کہ مہم سر انجام دے کر لوٹی ہے۔ مدت مقررہ میں اب 2 ہی روز کا وقفہ ہے، معلوم نہیں لوگوں کا کیا انجام ہو۔ ماں کی آواز میں اتنی دردناک مایوسی تھی کہ شنکتلا کا دل بھر آیا، ناکامی کی چوٹ ابھر آئی، بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد شنکتلا نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں دہلی گئی تھی شہنشاہ کے حضور، میں اپنی فریاد پیش کی، لیکن افسوس کہ وہاں بھی میری فریاد رائے گاہ گئی۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ڈولہ سجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دیا جائے۔ میں اس حکم کی تعمیل ضرور کروں گی، چاہے میری جان چلی جائے، کیونکہ شہنشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ ایک برہمن زادی اپنے باپو کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ شکنتلا کی یہ بات ابھی ختم نہ ہوئی پائی تھی کہ گھر میں کرام مچ گیا۔ ماں باپ نے لاکھ سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔
تیسرے دن سپاہیوں کی حفاظت میں شنکتلا کا ڈولہ تیار ہو گیا۔ دن دہاڑے غشی پر غشی آنے لگے۔ سارے محلے پر کوتوال کے مظالم کی ایک بھیانک دہشت طاری تھی۔ بوڑھا بوڑھا کوتوال آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایک ملکہ حسن آج اس کے گھر کی دلہن بن کر آ رہی تھی، بالوں میں خضاب، آنکھوں میں سرما لگائے، سر سے پاؤں تک چھبیلا بنا ہوا تھا، جیسے بڑھاپے میں عہد شباب پلٹ کر آ گیا ہو۔ شنکتلا کے ٹولے کے ارد گرد شہر کے بھکاریوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور انہیں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ ساری راہ گزر پر تماشوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، لیکن کوتوال کے قہر کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔ اب شکنتلا کا ڈولہ کوتوالی کے قریب ہی پہنچا تھا، ایک سپاہی نے دوڑ کر کوتوال کو اطلاع دی، سرکار، ڈولہ بہت قریب آ گیا ہے، بس چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ کوتوال نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈولہ اس وقت تک دروازے پر نہ لگائے جائے جب تک میں اپنے ہاتھوں سے خیرات تقسیم نہ کر لوں۔ اب ڈولہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوتوال شاہانہ تذوق و احتشام کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ پیسے لٹانے لگا۔ بنارس کے بھکاریوں میں لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا حاکمانہ غرور انگڑائی لے کر جاگ گیا۔ جیسے ہی وہ پیسے لٹا کر ڈولے کی طرف بڑھنا چاہا، ایک بڈھے فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، سرکار کا اقبال بلند، مجھے بھی کچھ بخشش ملے۔ کوتوال نے تیور بدل کر جواب دیا، زمین پر گرے ہوئے پیسے تجھے نظر نہیں آتے؟ اٹھا لے، ان سے تیرا دامن بھر جائے گا۔ بوڑھے نے پھر خوشامد کرتے ہوئے اصرار کیا، نہیں سرکار، زمین کے گرے ہوئے پیسے نہیں لوں گا، میں تو یہ ارمان لے کر آیا ہوں کہ سرکار کے ہی مبارک ہاتھوں سے کچھ خیرات لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہرحم اصرار سے مجبور ہو کر کوتوال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اچھا بے، نہیں مانتا تو لے۔ یہ کہتے ہوئے جوں ہی اس نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، بڈھے فقیر نے اپنا میلا کچیلا لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ اورنگزیب کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا، چہرے پہ سیاہی چھا گئی، بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں بے رنگ اسلام، اسی کرتوت کے لیے تجھے یہاں بنارس بھیجا تھا، دن دہاڑے میری رعایا کا خون کرتے ہو، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ایک ہولناک قہر اور ظلم کا یہ تماشا رچاتا ہے۔ اورنگزیب کی تلوار اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں کرتی۔ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ یہاں کی اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ غیظ و غضب سے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے چنگاری پھوٹ رہی تھی اور کوتوال کا خون سوکھا جا رہا تھا۔ اسی درمیان میں دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی موجود ہوا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہ کار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ، تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام تماشا عبرت ہو۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دو خونخوار ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دو اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مختلف سمت میں دوڑاؤ، یہاں تک کہ زمین پر ایک بدبخت کے ریزے ریزے بکھر جائے۔ شکنتلا کا ڈولہ فتح کی مسرتوں میں ڈولتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بجلی کی طرح شہنشاہ اورنگزیب کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر میں جیسے ہی پہنچی، شہنشاہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہوں، سب سے پہلے مجھے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا میرے حضور میں فریاد پیش کی۔ اس دن سے میں نے خدا سے عہد کر لیا تھا، جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو اس کا انصاف نہیں دلاؤں گی، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے دو شالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، بھارت کے سوامی، مجھے پورا وشواس تھا کہ جسے آپ نے بیٹی کہا ہے، اس کی لجا بچانے ضرور آؤ گے۔ اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ نیائے تم سے ہرگز نہ دیکھا جائے گا، اس لیے میں نے اپنی زمین پر ایک چبوترا پہلے ہی بنا رکھا تھا، تاکہ ہمارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے۔ اس چبوترے پر پانی اور بھوجن کا بھی انتظام ہے۔ حضرت اورنگزیب نے پہلے وضو کیا، شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد کچھ تناول فرمایا۔ پانی کے کچھ گھونٹ پی کر جوں ہی واپس ہونا چاہتے تھے کہ پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جہاں بنا جس بھومی کو آپ نے اپنے سجدوں سے پوتر بنایا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کی پتر پر یہ تحریر لکھ کر دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے،
چنانچہ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھیر یارہ کی مسجد ہے۔ سید العلماء حضرت مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ صاحب نے تانبے کے پتھر پر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ تاریخی دستاویز بچشم خود ملاحظہ فرمایا ہے، اور آج بھی اسی خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔